پڑھیں گے دانیال پیج نمبر 1065 14 باب۔ یہ بھی پرانے عہد نامے سے یہ میسج ہے، اور دانیال نبی جو کہ خدا نے اس کو بڑی برکت دی تھی اور ایگزائل میں تھا، جلا وطن تھا اسرائیل سے، اس کافی سارے یہودیوں کو بابل کا بادشاہ یرغمال بنا کے لے آیا اور اس نے ہیکل کو بھی تباہ کیا، اور اس کے جو برتن تھے، ظروف تھے، وہ بھی اپنے ساتھ ہیکل میں سے نکال کر لے آیا، اور اس نے پھر بعد میں ان کو اس میں مے نوشی کی، شراب پی اس میں، اور خدا کے گھر کے ان سارے برتنوں کا احترام نہیں کیا۔ پھر خدا نے اس کو ایک نوشتہ جو ہے وہ دکھایا کہ جب وہ اپنی پارٹی میں، اپنے محفل میں جو ہے وہ شراب پی رہا تھا اور رقص و موسیقی چل رہی تھی، تو ایک ہاتھ دیوار پر آیا اور اس ہاتھ نے لکھا منا سکل فارس۔ تو پھر وہ گھبرا گیا اور سب گھبرا گئے کہ یہ ایک ہاتھ دیوار پر کچھ لکھ رہا ہے، اور اس نے ایسے الفاظ لکھے ہیں جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہے۔ تو ان کے پاس جو بڑے بڑے دانا عقل مند ان کے ملک میں تھے، ان سب کو اس کی تعبیر پوچھی، اس کا مطلب پوچھا، لیکن ان کو کوئی سمجھا نہ سکا۔ لیکن خدا اپنے بندے دانیال کو یہ حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے کہ وہ اس کا ترجمہ کرے۔ تو جس کا مطلب ہے منا سکل فارس، اس کا مطلب ہے کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ تو خدا ہمیشہ اپنے بندوں کو، اور جو بھی لوگ اچھے یا برے ہیں، ان کو ترازو میں تولتا ہے، اور اگر ہم کم نکلتے ہیں تو خدا اس کی ہمیں پھر سزا دیتا ہے۔ اگر ہم خدا کے فضل میں نہیں چلتے، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے گھر کا، اس کے جو گھر کے چیزوں کا احترام نہیں کرتے۔ لیکن آج جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے جو 14 باب پہلی آیت سے لے کر 22 آیت تک، لیکن پورا نہیں پڑھوں گا۔ پھر میں جب کہوں گا تو آپ میں سے آپ اپنے سامنے رکھیں اپنی بائبل، تاکہ پھر آگے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بڑے دھیان سے سنیں، پھر اس کے بارے میں کچھ آپ سے بھی پوچھوں گا شیئرنگ کے لیے۔ چودہویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ فارس کی مملکت پر قابض ہو گیا، اور دانیال بادشاہ کا مصاحب تھا اور اپنے تمام رفیقوں سے زیادہ عزت دار تھا، اور وہ اہل بابل جو تھا، یعنی بابل کے رہنے والے، ان کا ایک بت تھا جس کا نام بال تھا، اور وہ اس کے واسطے جو خوراک مہیا کرتے تھے بت کے لیے، وہ 12 اراداب میدے کے، اور 40 بھیڑوں، اور 4 امتار میں، 4 امتار یعنی مٹکے وٹکے ہوں گے کوئی، ان کی کوئی کوانٹٹی خرچ کرتا تھا، اور بادشاہ بھی اس کی پرستش کرتا تھا اور ہر روز جا کر بال کو سجدہ کرتا تھا۔ لیکن
دانیال اپنے خدا ہی کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ اور بادشاہ نے اسے کہا کہ تو بال کو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، جو ہاتھ کے بنے ہوئے بت ہیں ان کو میں سجدہ نہیں کرتا، بلکہ میں زندہ خدا کی پرستش کرتا ہوں، جو کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور ساری مخلوقات پر وہ قادر ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا تو خیال کرتا ہے کہ بال زندہ خدا نہیں ہے؟ تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہر روز اسے کتنا کھانا دیا جاتا ہے اور وہ کتنا کھاتا ہے اور پیتا ہے؟ تو اس پہ ڈینیل جو ہے وہ مسکرایا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو دھوکہ نہ کھا، فریب نہ کھا، کیونکہ اس کا باطن مٹی کا ہے اور ظاہر پیتل ہے۔ تو اس نے ہرگز کبھی کچھ نہیں کھایا۔ تب بادشاہ غصے ہوا، اور اس نے پجاریوں کو اور جو پریست تھے، ان کے کاہن تھے اس بت کے، ان کے مندر کے، ان سب کو بلایا اور کہا کہ اگر تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ یہ خوراک کون کھاتا ہے، تم سب کو میں مار دوں گا۔ اور اگر تم ثابت کر دو کہ بال ہی اسے کھاتا ہے تو دانیال مرے گا، اس لیے کہ اس نے بال کی جو ہے بے عزتی کی ہے، تکفیر کی ہے۔ تو دانیال نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے قول کے موافق ایسا ہی ہو۔ اور بال کے پجاری عورتوں اور بچوں کے 70 تھے، یعنی ان کی فیملیز سمیت 70 لوگ تھے۔ اور بادشاہ جو ہے وہ دانیال کے ساتھ بال کے مندر میں جاتے ہیں اور بال کے پجاریوں سے کہتے ہیں کہ دیکھ، ہم باہر چلے جاتے ہیں اور تو ادھر بادشاہ اپنی خوراک اس جو بال ہے اس کے لیے رکھ دے، اس کے سامنے رکھ دے، اس کی ٹیبل پہ رکھ دے، اور جو ہے ہم باہر نکل جاتے ہیں اور مضبوطی سے دروازے کو باہر سے بند کر دیتے ہیں، اور تو اپنی سیل جو ہے، اپنی جو سائن ہے اس پہ کر دے اور سیل لگا دے دروازے کو باہر سے۔ تو اگر تو صبح کے وقت آ کر یہ سارا کھانا نہ پائے کہ بال نے سب کچھ کھا لیا ہے، تو ہم مریں گے، ورنہ دانیال مرے گا، جس نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کیونکہ وہ اس امر کو ہلکا سمجھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے میز کے نیچے ایک پوشیدہ سرنگ بنایا ہوا تھا، جس میں سے وہ داخل ہو کر ہوا کرتے تھے تاکہ سب کچھ کھا پی جائے۔ بس جب وہ باہر گئے اور بادشاہ نے بال کے سامنے خوراک رکھی، تو دانیال اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ راکھ لے کر آئیں، یعنی ڈسٹ، اور اس نے اکیلے بادشاہ کے روبرو سارے مندر کے اندر خاک پاشی کی، یعنی ڈسٹ پوری پھیلا دی۔ تب وہ باہر نکل گئے اور دروازے کو باہر سے انہوں نے سیل کر دیا۔ اور رات کے وقت پجاری جو ہیں حسب معمول اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور سب کچھ کھا جاتے ہیں، سب کچھ پی جاتے ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے وہ صبح صبح آتا ہے، دانیال کو بھی ساتھ دیکھ کر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ دانیال دیکھ، جو سیل ہے وہ ثابت ہے، مہریں بھی ثابت ہے، اس نے کوئی سیل ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، ثابت، یہ تو ثابت ہیں سیلیں۔ اور دروازہ کھولتے ہی بادشاہ نے میز کی طرف نظر کر کے بلند آواز سے نعرہ مار کر کہا کہ اے بال، تو عظیم اور زندہ خدا ہے، اور تجھ میں کوئی فریب نہیں۔ تب دانیال مسکرایا اور بادشاہ کو اندر جو ہے وہ اس نے جانے سے روکا، اور کہا کہ فرش کو دیکھ اور پہچان لے کہ یہ کن کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آدمیوں اور عورتوں اور بچوں کے پاؤں کے نشان دیکھتا ہوں۔ اور بادشاہ بڑا غضبناک ہوا، اور اس نے پجاریوں کو اور ان کے بیوی بچوں سمیت ان کو بلایا، اور اس نے انہیں پوچھا کہ دانیال نے یہ بھی دکھایا کہ وہ سارے جو دروازے ہیں، سیکرٹ دروازے ہیں، پوشیدہ دروازے، وہ بھی خدا دانیال نے بادشاہ کو دکھائے کہ وہ کہاں سے داخل ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں رات کے وقت، اور اندر آتے ہی وہ کھانا پینا سب کھا کر چلے جاتے ہیں۔ تب بادشاہ نے سب انہیں قتل کروا دیا،
اور بال کو دانیال کے ہاتھوں میں حوالے کر دیا، اور بال کو اس کے مندر کے توڑوا دیا، اور بال کو بھی توڑوا دیا اور مندر کو بھی توڑوا دیا۔ تو یہ تھا آج کا پیسج، اور اس میں آپ کو اگر پوری سٹوری کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی کچھ پوچھنا ہے تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اور آگے چلیں گے۔ کہ آپ کو پوری سٹوری، پوری کہانی، پورا واقعہ، پورا پیسج سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ آ گیا۔ اچھا، اور سسٹر شرلی؟ ہاں جی، یہ ایکچولی ہم نے سپٹمبر میں بھی سیم کیا تھا، سیم چیپٹر اور سیم کہانی، تو میں نے نوٹس نہیں بنائے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں، وہ بال کا ہی تھا، لیکن وہ کوئی اور بال کی اس کا تھا۔ اچھا مطلب یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیا جس پہ مندر کے اندر ڈسٹ اس نے پھینک کر ان کو پکڑنے کے لیے کہ خدا نے کتنی حکمت اسے عطا کی اور کس طرح سے اس نے بے نقاب کیا اس کو، خدا نے اس کو دانائی دی، حکمت دی، تو اس سے اس نے جو ہے ہاں اس وہ ٹائم پہ دماغ، وہ لائنس کے بارے میں تھا۔ ہاں ہاں، وہ سٹوری اچھا بال کی ہی تھی، بال جی کی سٹوری تھی، لیکن وہ کوئی کچھ اور تھا تھوڑا۔ اس وقت فوکس ڈینیل نبی تھے، مندر ہاں والی جی، اسٹوری نہیں۔ ہاں ہاں اسٹوری آف وہی کہ وہ آئیڈل ورشپ وغیرہ، وہ میں نے کیونکہ یہ سارا نوٹس بنائے تھے تو مجھے یاد ہے یہ سب۔ نہیں نہیں، وہ دوسرا ہے، وہ دانیال کی سٹوری ہے، کیونکہ کافی سارے میں نے ابھی میسج جو ہیں وہ دانیال نبی کے جو صحیفہ ہے نا اس میں سے ہی، بک میں سے ہی کافی سارے میسج تیار کیے تھے اور دے رہا ہوں، ہاں اور جی، یہی چل رہا ہے۔ تو پھر ابھی جمعرات کو بھی میں نے کسی جگہ پہ یہ شیئر کیا تھا، تو پھر وہ تھوڑا مطلب اسٹڈی ہو جاتی ہے، تیاری ہو جاتی ہے، تو وہ پھر میں سیٹرڈے کو بھی دے دیتا ہوں، ہفتے کو بھی۔ اچھا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے دانیال نبی کو اپنے بندوں کو حکمت عطا کرتا ہے اور وزڈم عطا کرتا ہے، جس سے وہ جو جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ان پر قابو پانے کے لیے خدا اپنے بندوں کو حکمت دیتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے حکموں پر چلتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اس جو پوری جو پیسج تھا اس میں سے ہم نے کیا کیا سیکھا۔ تو اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو بال اور پجاری کی یہ جو سٹوری تھی، یہ وہ اس سے ہم نے کیا سیکھا، کیا کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے یہ جو پیسج میں نے کیوں آپ کو سنایا، اور اس سے ہم کیا ایسنس جو ہیں وہ نکالتے ہیں، کیا سبق ہمیں ملتا ہے اس سے؟ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا کے سارے جو معبود ہیں، بت ہیں، وہ صرف بے جان ہے، اور خداوند یسوع ایگزیکٹلی، مسیح واحد خدا ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ جی جی جی۔ اور کوئی پوائنٹ؟ یہ صحیح ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے یہ۔ کسی کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہو تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ وفاداری۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے جس طرح خدا خود وفادار ہے ہمارے ساتھ، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ تو دانیال سچے خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، حالانکہ ایک طاقتور اور عقل مند بادشاہ جھوٹے خدا کی پر ایمان رکھتا تھا، لیکن وہ زندہ خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ دوسرا پوائنٹ، دانیال کی حکمت اور سمجھ کا ثبوت دیتے ہوئے پجاریوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ دانیال نبی حکمت اور سمجھ کا ثبوت دیتے ہوئے پجاریوں کو بے نقاب کرتا ہے، اور جو کہتے تھے کہ ہمارا خدا زندہ ہے۔
ان کی آنکھیں کھولتا ہے۔ یہ حصہ یا جو پیسج ہے وہ کہ انسان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے جو بت ہیں وہ بے اختیار ہیں، صرف ہمارا خدا ہی زندہ اور سچا خدا ہے جو ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے اور ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جھوٹ کو بے نقاب کر دیا جائے تو انصاف ہوتا ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ سچائی کی بالآخر فتح ہوتی ہے، ہر چیز پر سچائی غالب آ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سچائی کا ساتھ دیں اور اپنی زندگیوں میں سچائی کو پرائرٹی دیں، اولویت دیں، تاکہ خدا ہمیں بھی سرخرو کرے اور کامیابی عطا کرے۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔